اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے لے کر 182 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں سے ایک نئے موضوع کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ تقریباً نصف ہو چکی ہے اور اس نصف میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی، تحویل قبلہ کا ذکر ہوا اور امت مسلمہ کو کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور پہلی سابقہ امت مسلمہ اس کو امامت کے منصب سے معزول کیا اور ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہ بحث جو تحویل قبلہ کے ذریعے شروع ہوئی تھی اس کو وائنڈ اپ کیا ہے، اس کو کلوز کیا ہے، ختم کیا ہے۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف منہ کرو یا اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ اس میں بحث میں الجھنا، یہ یعنی کہ ظاہری کیفیت کے حوالے سے الجھنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے، ختم کیا ہے کہ اب ظاہری کیفیتوں میں الجھاؤ ختم کرو۔ اعمال کی ظاہری کیفیت کی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں حیثیت ہے تو ان کے باطن کی ہے، نیت کی ہے، اس کی جو روحانی کیفیت ہے اس کی ہے۔ اور اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے، اور اس آیت کو اسلامی تعلیمات کا ایک خلاصہ اور نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جامع آیات میں سے ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا ایک خلاصہ سمو دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ دین اسلام اگر ہم اس کو 4 لفظوں کے اندر بیان کریں تو 4 باتوں کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام عقائد ہیں، عبادات ہیں،
معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ یہ چار باتیں ہیں کہ جو دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اب اگر اخلاقیات بھی ٹھیک ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایمانیات نہیں ہیں، عقائد نہیں ہیں، تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر صرف ایمانیات ہیں اور معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ جو اصلاح کی متقاضی ہے اور توجہ دلواتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان چاروں موضوعات کو بیان کیا ہے۔ اس ایک آیت کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دیں، دین اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی اس کی بنیاد وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، والملائکہ، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور انبیاء پہ ایمان لائے۔ اور یہ چیز ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ پہلے پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق ماننا، سمجھنا، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اور اگر ایمانیات میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالیوم الاخر نہیں ہے، ایمان بالرسل نہیں ہے، ایمان بالکتب نہیں ہے، یعنی ایمانیات اگر نہیں ہیں تو پھر معاملات جتنے بھی اچھے ہوں تو ان اچھے معاملات کی جو حیثیت ہے اور وقت ہے اور اہمیت ہے اور ان کا جو ریوارڈ ہے وہ آخرت کے ساتھ پھر نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی شخصیات کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، حاتم طائی کا تذکرہ کہ اس کی سخاوت کا تذکرہ بہت زیادہ تھا۔ اس کی سخاوت ضرب المثل تھی، ایک مثال کے طور پہ بیان کی جاتی تھی کہ فلاں جی اس حاتم طائی کی طرح سخی ہے، یعنی وہ اب بھی ضرب المثل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم مسلمان ہوا تھا، وہ پیش ہوا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حاتم طائی اس نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام سے پہلے۔ تو یہ کیفیات کیا ہیں کہ اس کی عبادت، اس کی جو معاملات کی کیفیت تھی، اس کی جو حسن معاشرت کی کیفیت تھی، جو اخلاقیات کی کیفیت تھی، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایمانیات یہ ایک بیسک ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس طرح ہم اگر کہیں پہ کسی ڈگری میں ایڈمیشن اگر نہ لیں، کوئی بندہ اگر وہ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لیتا ہے، وہ جتنی بھی کتابیں پڑھ لے، وہ جتنے بھی گائیڈز پڑھ لے، جتنے بھی ریسرچ آرٹیکلز پڑھ لے، اس کو اس وقت تک اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جب تک وہ میڈیکل کے ڈگری میں ایڈمیشن نہیں لے گا، امتحان نہیں لے گا۔ جو امتحان، تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی ہے کہ ایمانیات، اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، یہ ہوگا تو یہ ایک بنیاد ہے، ایسی ایک جڑ ہے کہ جڑ اگر ہوگی، جڑ مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جو تنا کھڑا ہوگا، جو درخت کھڑا ہوگا، وہ بھی مضبوط ہوگا۔ یعنی اگر ہم اسلام کو مانیں ایک درخت کی، تو عقائد جو ہیں وہ جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جڑ جتنی گہری ہوگی، جڑ جتنی پھیلی ہوئی ہوگی، جڑ جتنی مضبوط ہوگی، تو اس کے اوپر درخت جو کھڑا ہوگا وہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو عبادات پھر اس کی جو ہے وہ اس کا تنا ہے، یعنی عقائد جڑیں ہیں اور عبادات اس کا تنا ہے، اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ وہ اخلاقیات ہیں، اور اس کا پھل کیا ہے؟ وہ معاملات ہیں، اس کے پتے ہیں۔ جس طرح صرف پتے کو، یہ صرف پھل کو درخت نہیں کہا جاتا، اسی طرح یہ صرف تنے کو درخت نہیں کہا جاتا، یہ ساری چیزیں مل کے ایک تناور درخت بنتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام کی جو عمارت ہے اور دین اسلام کا جو سٹرکچر ہے وہ عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات، ان چاروں کے ساتھ مل کے وہ سٹرکچر بنتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
نیکی ہے کیا؟ کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھا جائے، رسولوں پہ ایمان رکھا جائے، کتابوں پہ ایمان رکھا جائے، فرشتوں پہ ایمان رکھا جائے۔ وآت المال، اب یہاں سے معاملات آ گئے، یعنی پہلے حقوق اللہ آ گئے، عقائد حقوق اللہ، اور پھر کیا ہے؟ حقوق العباد۔ وآت المال، اور وہ مال دے، علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، کس کو مال دے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو مال دے، والیتامى، یتیموں کو دے، والمساکین، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، اور وہ مسافروں پہ مال خرچ کرے، والسائلین، اور سوالیوں کو مال دے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں۔ یہ دیکھیے، یہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے کس پہ مال خرچ کرنا ہے؟ قریبی رشتہ داروں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ مال کی کیفیت کیا ہے؟ وآت المال علی حبی، کہ مال کی محبت کے باوجود، مال کی محبت ہے لیکن مال کی محبت کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے کہ ذوی القربہ، وہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے۔ اور یعنی انسان جب اخراجات کرے تو اس نے سب سے پہلے آغاز کرنا کہاں سے ہے؟ کہ اول خیش بعد درویش، کہ پہلے اپنے ہیں، پہلے جو قریبی ہیں۔ اور روایات میں یہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، صحابیات کو یہ چیز سکھائی کہ آپ نے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے، اور اس میں دوہرا ثواب، کہ صلہ رحمی کا ثواب الگ ہے اور صدقے کا اور انفاق کا ثواب الگ ہے، دو ثواب ملیں گے اگر رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گے۔ تو فرمایا کہ وآت المال علی حبی، کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پہ۔ اس کے بعد والیتامى، یتیموں پہ، یتیم جو لاچار ہیں، جو بے بس ہیں، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، جو بے سہارا ہیں، جن کا کوئی اور جو ہے وہ سہارا نہیں ہے، تو ایسے بے کس اور مجبور بچے بچیاں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ پسندیدہ کیفیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو پسند کرتے ہیں۔ والیتامى، اور والمساکین، مسکین جو بڑی عمر کے ہیں اور مالی طور پہ تنگدستی کا شکار ہیں۔ اب یتیم کیا ہیں؟ بچے ہیں جو نابالغ ہیں، اور مساکین کے جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، اور بڑے ہونے کے باوجود وہ مالی تنگدستی کا شکار ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہ مساکین ہیں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پردیسی ہیں، اجنبی ہیں، کہیں گئے ہیں سفر پہ، وہاں مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، تو ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی ایسی کیفیت ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو صدقات کے مصارف اور زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، ان کے اندر اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ والسائلین، اور جو سوالی ہیں، جو دست سوال دراز کرتے ہیں۔ مسکین کیا ہے؟ جو دست سوال دراز نہیں کر رہا، جو سوالی بن کے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، وہ مسکین ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے سورہ بقرہ ہی میں آگے تیسرے پارے کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لا یسألون الناس الحافا، کہ جو لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال ہے۔ اور تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ وہاں پہ بھوک کی کیفیت ہے، وہاں پہ ایک لاچارگی کی اور ایک بے بسی کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے، فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ الگ الگ ذکر کیے ہیں کہ یتامہ الگ ہیں جو بچے ہیں، بے سہارا ہیں، مساکین جو بڑی عمر کے ہیں اور لاچار ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، ضروریات کا انتظام نہیں ہے۔ والسائلین، اور جو سوالی ہیں، جو سوال کر دیتے ہیں اور وہ غربت کی اس کیفیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ہدایت دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ہدایت دی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سوالی ہیں ان کو جھڑکو نہیں، اور اما الیتیم فلا تقہر، جو یتیم ہیں ان پر ناراضگی کا اور غصے کا اظہار نہ کرو، اور سوالیوں کو جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو وسائل دیے ہیں، تو ان وسائل کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان وہ نعمتیں خود استعمال کرے، اور ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں
کا حصہ رکھا ہے تو ان کو ان کا حصہ دے. اور اس چیز کو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوالیوں کا حق رکھا ہے، محروم لوگوں کا حق رکھا ہے. تو اس سوالی کو جھڑکنا نہیں چاہیے. سوالی کو کوئی سوال کر رہا ہے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. مدد کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ منع کر دینا چاہیے. لیکن آگے سے برا بھلا کہنا، آگے سے جو ہے وہ سخت کلمات کہنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. وفی الرقاب، گردنیں چھڑانا، غلام آزاد کرنا. اور دور جدید کے اندر اس کی صورت کیا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے، کوئی قید ہو گیا ہے اور اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ مالی جرمانہ دے سکے، یا وہ کہیں پہ تاوان کے اندر وہ مجبور ہو گیا ہے، دیت کے اندر مجبور ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا. یا اسی طرح یہ بھی اس زمرے کے اندر چیز آ سکتی ہے کہ اگر کوئی قرضے کے بوجھ تلے دب گیا ہے اور اس کی قرضے سے اس کی جان چھڑانا، اس کی گردن کو چھڑانا. تو یہ ساری کیفیات ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسروں کا احساس پیدا کرنے کے حوالے سے ہیں. کہ جب ایک انسان وہ دوسروں کا احساس کرنے والا ہوگا، جب وہ صرف اپنے جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کو جو ہے وہ ساتھ شریک کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر جو ہے وہ ایک برکت کی کیفیت رکھ دیں گے. اسی بنا پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں. اس میں انسانیت کا درد دیا گیا ہے. اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور عام انسانوں کے حقوق ہیں. مسلمانوں کے حقوق کے علاوہ عام انسانوں کے حقوق بھی ہیں. تو اب اس میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی وہ اس کے پڑوس میں بھوکا سوتا ہے. یہ دیکھیے کہ کیا ہے کہ خود اپنی ضرورت تو پوری کر لی، اپنا پیٹ تو بھر لیا، لیکن پڑوس میں پڑوسی ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ بھوک کی کیفیت میں ہے، وہ بے بسی کی کیفیت میں ہے، لاچارگی کی کیفیت میں ہے. تو اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو اس کے کہے بغیر جو ہے وہ پورا کرنا، یہ کیفیات ایسی ہیں کہ جو ایک اعلیٰ اخلاقی وصف بھی ہے اور معاشرے کے اندر ایک جو ہے وہ اطمینان اور سکون کا باعث بھی بنتی ہے. تو دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ سب سے پہلے عقائد کو بیان کیا، حقوق اللہ، چونکہ عقیدہ تو روح ہے، روح اگر نہیں ہوگی تو جسم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے عقیدہ، وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، یہ بنیادی عقائد، یہ دین کی روح ہیں. اور اس کے بعد اس روح کے ساتھ جو ہے وہ جسم، اس میں حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ عبادات کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے حقوق العباد کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اور گن گن کے بتایا ہے کہ کن کن کو جو ہے وہ کن کن کے حقوق پورے کرنے ہیں اور کن کن کا خیال کرنا ہے. اس میں ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، مسکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، سوالی، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانا، غلام آزاد کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو ہے ایک فارمولہ ہمیں بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ اس اصول کو تم فالو کرو، اس اصول کے مطابق تم چلو، تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایک سکون کی کیفیت آئے گی. اگر وسائل وہ صرف ایک طبقے تک محدود ہو جائیں اور معاشرے کے جو باقی طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، جو بے بس لوگ ہیں، ان تک وسائل نہ پہنچیں، تو ایک بے چینی کی کیفیت، ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے چل کے ایک فتنہ اور فساد کی طرف لے جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ، عقائد کے ساتھ فوری جو چیز ذکر کی ہے وہ حقوق العباد ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ عبادات آ گئی. دیکھیے عبادات اللہ نے بعد میں ذکر کی ہیں، اور جو ہے وہ معاملات ان کو پہلے ذکر کیا ہے. حقوق العباد کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اگر ایک بندہ وہ صرف جو ہے وہ عبادات پہ اپنا فوکس کر لیتا ہے، معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ کیفیت بھی کیا ہوگی؟ مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے،
کہ ایک بندہ بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، بڑے سجود ہوں گے، بڑے صدقات ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی تو اس کی وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور جو ہے وہ لوگوں کی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام دین اعتدال ہے، متوازن تعلیمات دیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایک چیز کو محدود کر دیا جائے یا ایک چیز کو زیادہ فوکس دے دیا جائے اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسلام بیلنس کے ساتھ ساری چیزیں ان کا درس دیتا ہے اور ان کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اب نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز ایک اجتماعیت کا ایک نظام ہے کہ اجتماعیت کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ حی علی الصلاۃ، نماز کا بلاوا آ گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انسان سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی اس پکار پہ دوڑے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اے اللہ میں نے آپ کی طرف جلدی کی ہے، اور کیوں کی ہے کہ لِتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور نماز پڑھی کس لیے جاتی ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر خود بتایا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے ہے، میری یاد کے لیے ہے، کہ انسان دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں وہ اپنے رب کو نہ بھولے۔ وہ اپنی نیند میں ہے تو پھر بھی نیند سے اٹھے اور اللہ کے حضور جھک جائے۔ وہ اپنے کاروبار کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، اپنی مصروفیت کے اندر مشغول ہے تو وہ مصروفیت کو چھوڑے، ملازمت سے ٹائم نکالے، کاروبار سے ٹائم نکالے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ لبیک کہے اور حاضر ہو اور بتائے کہ میرے لیے سب سے بڑھ کر جو اہمیت اور حیثیت ہے وہ میرے رب کے حکم کی ہے۔ یعنی رب کو اپنا ترجیح اول بنانے کا اور اس کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک لطیف سا، ایک باریک سا نقطہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو ذکر کیا، معاملات کو ذکر کیا، تو وہاں پہ بھی مال دینے کا ذکر کیا کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، پہلے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پہ پھر اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی اقام میں کیا؟ بدنی عبادات آ گئی، اور آت الزکاۃ میں مالی عبادات آ گئی۔ تو یعنی مالی عبادات میں اب ایک مخصوص شیئر وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اگر وہ دے گا، زکوٰۃ سے بڑھ کے اگر وہ نفلی صدقات کی طرف دے گا، پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کی ایک برکت کا، سکون کا باعث بنے گا۔ یہ عبادات کا ذکر آ گیا۔ تو گویا کہ عقائد کا ذکر بھی ہو گیا، معاملات کا ذکر بھی ہو گیا، اور عبادات کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب آ رہے ہیں اخلاقیات، اور اخلاقیات سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا ذکر کی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، والموفون، وفا کرنے والے، پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، جب معاہدہ کریں، جب معاہدہ کریں تو معاہدے کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ اس میں بڑی وسعت ہے ان الفاظ کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے بھی ایک معاہدہ ہے، ایک عقد ہے، جو نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اب بیوی وہ شوہر کے حقوق پورے کر رہی ہے، شوہر بیوی کے حقوق پورا کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ والموفون بعہدہم، وہ اپنے اس عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو یہ ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو پورا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اسی طرح ہم اگر کہیں پہ کوئی ملازمت کرتے ہیں تو ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہوگا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح ہم انفرادی معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، لین دین کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو وہ ساری اس کیفیت اندر آتی ہیں کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، وہ اپنے کردار کا اجلا اور کھرا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جو ہے وہ دو رخی والی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا ہو یا کسی کا حق دبانے والا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاملہ اخلاقیات کے اندر سب سے پہلے چیز ذکر کی ہے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے معاملات کا بڑا اجلا ہوتا ہے، بڑا سچا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے ایک بات کہہ دی ہے تو پھر اس کے عمل سے وہی بات ہوتی ہے،
اور یہ کیفیات ایسی ہیں کہ وعدے کی پاسداری، وعدے کی پابندی، معاہدے پورے کرنا، یہ ایک اعلیٰ اخلاق کی صفت ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں تو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر تو چلے جو کیفیات ہوں گی، دنیا کے اندر بھی ان کو کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرے کے اندر، ان کی جو سوشل لائف کے اندر ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے اگر یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی گارنٹی، اس کا یہ زبان سے کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، ثابت قدمی کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، مصیبت میں، تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگ کی کیفیت، کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، کفر اسلام کا مارکہ ہے، تو اس کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور اگر وہ تنگی کی کیفیت کے اندر ہیں، بندہ مومن ہے، ایمان اور آزمائش یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اس آزمائش کی کیفیت کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور والضراء، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس تکلیف اور مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہم پڑھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کیسے آزماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ تو والصابرین، وہ صبر کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر آنے والی آزمائشوں میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور طرف متوجہ ہوں، بلکہ ان آزمائشوں میں وہ مزید اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ جو آزمائشیں ان پہ آتی ہیں وہ ان کے تقرب اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ کیسے سچے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچایا، کہ انہوں نے اپنے عقیدہ توحید کو بھی اپنایا، عقیدہ رسالت اور ایمان بالآخرت کی کیفیت کو بھی ٹھیک کیا، اپنے عقائد مضبوط کیے، اپنی جڑ کو مضبوط کیا، اور اس کی بنیاد پر جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، اور جو اخلاقیات ہیں، ان تینوں کیفیات کو انہوں نے ٹھیک کیا، تو وہ پریکٹیکلی مسلمان بن گئے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا لکھ دیا گیا۔ کتب یکتب ہوتا ہے لکھنا، اسی سے مکتوب ہوتا ہے، جو خط لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب کہتے ہیں، لکھا ہوا، اور کاتب ہوتا ہے لکھنے والا۔ اب کتبہ کا لفظ جہاں پہ قرآن میں آئے گا کہ لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ القصاص فی القتلى، مقتول کا قصاص لینا، ڈیتھ پینلٹی، یہ اللہ نے لازم کر دی ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور مؤنث کے بدلے میں مؤنث، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو وہ معروف طریقے کو اپنائے، واداء الیہ باحسان، اور وہ حسن سلوک کے ساتھ اس کی دیت ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یہ یعنی ہلکا کیا گیا ہے، تم سے بوجھ ہلکا کیا گیا ہے، ورحمہ، اور یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، بس اس کے بعد جو کوئی بھی حد سے تجاوز کرے، فہو عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ ایک اسلام کا قانون قصاص، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور سورہ مائدہ میں پھر بڑی تفصیل بھی آتی ہے، اس میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ اگر وہ دانت ٹوٹا ہے تو اس کا کتنا
قصاص ہوگا، اور زخم لگتے ہیں تو ان کا قصاص ہوتا ہے، والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک. یہ ساری کیفیات اللہ نے ذکر کی ہیں. تو قصاص کا جو اسلام کا قانون ہے، اس سے پہلے جو کیفیت اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تاریخی طور پہ، کہ یہودیوں کے ہاں قصاص کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مارتا تھا تو جو قاتل ہوتا تھا بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا تھا. یہ یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جانا ہے، یہ ان کے ہاں قصاص کا کنسیپٹ تھا، تصور تھا یہودیوں کے ہاں. عیسائیوں کا قصاص کے بارے میں عمل یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ دیت لیا کرتے تھے. قاتل اس نے قتل کیا ہے تو مقتول کے جو ورثاء تھے وہ ہر حالت میں دیت لیا کرتے تھے. اور مشرکین کے ہاں تو اس سے بڑھ کے اس کی علیحدہ سے ایک کیفیت انہوں نے بنا رکھی تھی کہ وہ مقتول کے سٹیٹس کے مطابق وہ قصاص لیتے تھے، کہ مقتول اگر وہ کسی بڑے خاندان کا ہے تو بدلے میں 100 بندے 50 بندے جو ہے وہ مارنے ہیں، اور وہ ایک بات میں ایک بندے کے بدلے میں پورا جو ہے وہ خاندان قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس میں ایک جو ہے وہ زیادتی کی کیفیت، ظلم کی کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان ساری کیفیات میں آ کے، ان ساری کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو حکم رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس حکم دیا ہے. پہلی چیز فرمایا کہ قصاص، یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، بے شک دیت بھی نہ لیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو قاتل ہے اگر اس کو معاف کیا جا رہا ہے تو وہ دیت دیں. تینوں آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں. اور وہ جو چوتھا آپشن تھا ظلم والا، مشرکین مکہ والی جو کیفیت تھی زمانے جاہلیت کے اندر، اس کو اسلام نے بالکل ختم کر دیا ہے. کہ اب ایک سٹیٹس سمبل تھا کہ اعلیٰ خاندان کا بندہ ہے، بدلے میں زیادہ لوگوں کا مارا جانا یہ بھی درست نہیں ہے. یا یہ وہ کام کرتے تھے کہ جو قاتل ہوتا تھا وہ اپنے بدلے میں اپنی جگہ پہ کسی غلام کو پیش کر دیتا تھا یا کسی خاتون کو آگے پیش کر دیا جاتا تھا. تو یہ کیفیات ایسی تھیں کہ جو قاتل ہوتا تھا وہ دندناتا پھرتا تھا. اس کو بھی ٹھیک ہے جی یہ قتل کیا، دوسرا پھر کر لیں گے، جو ہے وہ تاوان دے دیں گے، دیت دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے، کسی کو اپنی جگہ پہ پیش کر دیں گے. تو یہ جس طرح ہمارے ہاں آج کل ایک بنا ہوا ہے کہ کسی وڈیرے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا جو ملبہ ہوگا یا پولیس پکڑے گی تو کس کو پکڑے گی کہ اس کے ڈرائیور کو، ڈرائیور کے بیٹے کو، کسی اور اس کے جو ہے وہ عام بندے کو ایک چارہ بنا کے ڈال دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے. تو اسلام، اس کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں. اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، بلکہ اس میں مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہے. اس میں مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قاتل کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، مقتول کے ساتھ ہمدردی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر قاتل آج اس کو اس کے قتل کی سزا نہیں ملتی ہے، یا قتل کے علاوہ اگر اس نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے، کسی کا دانت توڑ دیا ہے، کسی کا کان کاٹ ڈالا ہے، کسی کی انگلی توڑ دی ہے، تو آج اگر اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اس سے اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، تو کل اس کی جرت اور بڑھے گی. آج اس نے کسی کو ایک عضو سے معذور کیا ہے، اس کا کوئی ایک آرگن توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے، کل کیا ہوگا، وہ کسی کی جان بھی لے لے گا. تو اس لیے اگر راستے یعنی پہلے سٹیپ پہ ہی کسی کا راستہ، جرم کا راستہ روک دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مزید جرائم ان کا جو ہے وہ راستہ رک جاتا ہے. لیکن اگر پہلے سٹیپ پہ ہی اس کو ریلیکس کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، اور آگے آگے وہ برائی بڑھتے بڑھتے پھر بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. تو اسلام نے یہ ایک بڑا خوبصورت قانون دیا ہے، قصاص کا قانون دیا ہے. یعنی اسلام نے جو سزاؤں کا نظام بنایا ہے، وہ سزاؤں کا نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت دینی ہے یا لوگوں کو تکلیف دینی ہے، بلکہ یہ قانون اور یہ جو نظام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے تو قصاص کے اندر زندگی ہے. یہ قصاص یہ زندگی کا ضامن ہے، یہ زندگی کا تحفظ دیتا ہے کہ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں اگر مقتول کو ہاتھ لگاؤں گا یا میں کسی کو اذیت پہنچاؤں گا تو میری کوئی چھٹکارا نہیں ہے، میری کوئی جان بخشی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کسی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. آج بھی جہاں پہ اسلام کا نظام حدود قائم ہے، نظام حدود نافذ ہے، وہاں پہ جرائم کی شرح بہت کم ہے.
جب چور کو پتا ہو کہ میں چوری کروں گا تو میری کوئی بخشش نہیں ہے، میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب کسی کو پتا ہو کہ میں اگر وہ گناہ کروں گا، پاک دامنی چھوڑ دوں گا تو پھر مجھے سزا ملے گی۔ جب کسی کو پتا ہو کہ میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاؤں گا، بغیر ثبوت کے بات کروں گا تو پھر مجھے سزا ملے گی، تو وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، 100 دفعہ سمجھے گا۔ اور ایک تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے شاہ فیصل کے بارے میں۔ شاہ فیصل سعودیہ کے بادشاہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے اور وہ علاج کروانے کے لیے کسی ملک میں گئے، تو وہاں کا حکمران ان سے ملنے کے لیے آیا، اور وہ ان کے ساتھ آ کے کہنے لگا کہ آپ نے تو سعودیہ میں بڑی ظالمانہ سزاؤں کا نظام بنا رکھا ہے، تو یہ جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانی حقوق کی اس میں پامالی ہو رہی ہے۔ تو شاہ فیصل نے آگے سے رپورٹیں منگوائیں، اور اس دور میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ 1 سال کی رپورٹ ہے، کہ یہ 1 سال میں یہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے جرائم کی ریشو آپ دیکھ لیں اور سعودیہ میں جرائم کی ریشو آپ دیکھ لیں، ان میں ہونے والے قتل کی آپ ریشو دیکھ لیں اور سعودیہ میں ہونے والے قتلوں کی آپ ریشو دیکھ لیں، تو آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا کہ یہ کیوں ایک تحفظ اللہ نے قرآن میں ایک بات کی ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں جب پریکٹیکلی اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکلی آپ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک معزز خاتون کی چوری کا مقدمہ لایا جاتا ہے، اور اس خاتون کے گھر والے سفارش لے کے آتے ہیں، سفارش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ہاتھ کاٹتے۔ یعنی قانون کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب قانون وہ سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھے گا، یہ جب قانون کا ایک جیسا نفاذ ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس کی برکتیں ہوں گی، اس کے فائدے ہوں گے، اس کے ذریعے انسانیت کو تحفظ ملے گا، سکون ملے گا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اب لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا دشوار ہوا کرتا تھا، لیکن جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہجرت سے پہلے کی بات ہے، صحابہ کرام کفار مکہ کے مظالم سے تنگ ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم کیوں اتنے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، تکالیف سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انہیں سمجھاتے ہیں اور ایک امید کا پیغام دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام غالب آ کے رہے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یمن سے، حضرموت سے، صنعاء سے ایک عورت چلے گی، زیورات سے لدی پندی ہوگی، اس نے زیورات سونا پہنا ہوا ہوگا، اور وہ مکہ تک آئے گی اور پھر مکہ سے واپس جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہو۔ اور یہ پھر بعد میں یہ ہوا ہے، تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب یہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ ان کے عدل کی ایک مثال تھی، کیفیت تھی، اور وہ جو ہم اردو کے اندر ایک محاورہ پڑھتے ہیں کہ شیر اور بکری جو ہیں وہ ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، تو وہ ایک جو ہے وہ عملی اس کی صورتیں نظر آتی ہیں کہ جب مخلوق پہ عدل کا نظام ہوتا ہے تو اس عدل کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ چیز آتی ہے کہ اگر 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے تو اس کی وجہ سے اتنی زمین میں خوشحالی نہیں آتی ہے کہ جتنی ایک حد کو قائم کرنے کے نتیجے کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ تو اسلام کا جو قانون ہے، جو معاشرتی قانون ہیں، ان کی برکتیں ہیں، وہ انسانیت کے لیے انسان کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی تحفظ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ یہ کسی انفرادی جو ہے وہ کسی شخص کا اختیار نہیں ہے کہ وہ خود یہ سارے کام کرتا رہے۔ اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی حکومت میں یہ ساری چیزیں تشکیل پائیں گی، یہ ساری چیزیں طے پائیں گی اور یہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ جیسے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، اور ہماری باڈی میں اگر کسی ایک عضو کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہ یہ کینسر ہو گیا ہے،
تو اب جی یہ انگلی کو کینسر ہو گیا، یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اگر اس زخم کو یا اس انگلی کو کاٹیں گے نہیں تو یہ آگے ہاتھ میں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اب ہاتھ میں پھیل گیا ہے، اس کو اگر ہاتھ کو نہیں کاٹیں گے تو بازو میں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو لوگوں کی جان اور مال چھیننے والے لوگ ہیں، یہ بھی معاشرے کا کینسر ہیں۔ تو ان کو اسلام اس کینسر زدہ حصے کو، جس طرح آج کل کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کو اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کو کاٹ دیا جائے، تو وہ کاٹنے کا کہ تاکہ باقی جو معاشرہ ہے وہ پرسکون ہو سکے، باقی معاشرے کے اندر امن کی اور ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد تیسرا حکم، کتب علیکم، تم پر لازم ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرن، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، الوصیۃ للوالدین، وہ والدین کے حق میں وصیت کرے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ، بس جو کوئی وصیت کو تبدیل کرے، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، جو اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس کو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے یہ ڈر ہو کہ وہ جنفن، وہ جانبداری کرے گا، او اسمن، گناہ کرے گا، حق تلفی کرے گا کسی کی، فاصلح بینہم، تو اس میں کریکشن کر دی، وصیت کے اندر اس نے اصلاح کر دی، اس کو درست کر دیا، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ وراثت کے احکامات نازل ہونے سے پہلے یہ دیا جانے والا عبوری حکم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب تک وراثت کے احکامات جو آگے چل کے سورہ نساء کے اندر تفصیل سے آئیں گے، کہ جس میں والدین کا حصہ، جس میں اولاد کا حصہ، جس میں بیوی کا حصہ، جس میں شوہر کا حصہ، ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اس کو اسپیسیفائی کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، اولاد ہونے کی صورت میں اتنا ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اتنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی بالکل ابتدا میں یہ ذکر کیا ہے۔ تو جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا، اور وصیت کا حکم اب جو وارث ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں ہے، لا وصیت لوارث۔ جب وہ آیات نازل ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لیکن بندہ مومن وہ اپنے تہائی مال کے اندر، 1/3 کے اندر اب بھی اس کو اجازت ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ اس کے اندر وضاحت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضور ان کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بیمار تھے، زندگی کی اور مایوسی کی کیفیت میں، موت کے انتظار کی کیفیت میں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرا کوئی جو ہے وہ وارث نہیں ہے، تو میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اپنا سارا مال دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنا آدھا مال جو ہے وہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنا تہائی مال اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فالثلث، لیکن والثلث کثیر، کہ تہائی 1/3 جو ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اور اس میں حضور نے یہ پھر کہا تھا کہ اگر تم اپنے ورثاء کو خوشحال چھوڑ کے جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کل اپنی بنیادی ضروریات کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو یہ وصیت کا حکم سورہ نساء کی آیات نازل ہونے سے پہلے تک تھا۔ اب سورہ نساء کی جب آیات نازل ہو گئیں تو اس کے بعد وصیت کا حکم وہ اس انداز میں افیکٹو نہیں ہے۔ وصیت اب بھی ہے لیکن وہ 1/3 کے اندر ہے۔ اور دوسرا کہ اب اگر کوئی ایسا ہے غیر وارث ہے جو ڈائریکٹ وارث نہیں بن سکتا ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کا ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کے پوتے موجود ہیں اور ادھر سے اس کی اور اولاد بھی موجود ہیں، اب جو پوتے ہیں یا نواسے ہیں وہ ڈائریکٹ وارث نہیں بن سکتے ہیں اپنے، یعنی قریب کا رشتہ دار اگر موجود ہے تو دور کا رشتہ دار وارث نہیں بن سکتا، بیٹا موجود ہے تو پوتا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے
اب یہ جو حکم ہے وصیت کا 1/3 میں کیا جا سکتا ہے. اب یہ موجود ہے کہ دادا اپنے یتیم پوتوں کے حق میں اگر 1/3 میں سے کر دیتا ہے تو ان کے حق میں یہ وصیت کا حکم اب بھی نافذ ہے. یعنی وصیت جو عام رشتہ دار ہیں، جو ڈائریکٹ جن کو اس بندے کا ترکہ ملنا ہے، وراثت ملنی ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہے، ان کو ڈائریکٹ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، انفاق کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسا رشتہ دار کہ جو ڈائریکٹلی اس کا وارث نہیں بن سکتا اس کو دینا چاہتا ہے، تو وہ 1/3 کے اندر اب بھی وہ دے سکتا ہے. تہائی مال وہ اپنا وصیت کے ذریعے وہ اللہ کی راہ میں یا اپنے ان رشتہ داروں کو دے سکتا ہے. اب اس ضمن میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے مزید کی ہیں کہ اگر وصیت کرنے والے سے، جس کے سامنے وصیت کی جا رہی ہے، تو اس کو خدشہ ہے کہ وہ کوئی جانبداری کرے گا یا کسی کو حق سے محروم کر دے گا، تو پھر وہ اصلاح کر دیتا ہے تو گناہ نہیں. اور دوسری بات کہ جو سننے والا ہے، جس نے وصیت سنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حق اور عدل کے ساتھ، جو انصاف کے ساتھ درست بات ہے، اس کو بیان کرے اور اس میں وہ کسی قسم کی جانبداری نہ کرے، جو حق اور عدل کی بات ہے وہ کرے. اللہ نے یہاں پہ الفاظ جو ذکر کی ہیں آیت کے آخر میں کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اللہ سن بھی رہا ہے، بات کو سن رہا ہے کہ اس نے وصیت کیا کی تھی، اور علیم جاننے والا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا دل کا ارادہ کیا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے اور اس کا دل کا ارادہ کیا تھا. یہ دونوں باتیں اللہ جانتا ہے. اور دوسری چیز کہ اگر اس نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ کسی رشتہ دار کو محروم کیا جا رہا ہے، وصیت ایسی ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی ہے، جس میں کسی کی حق تلفی کی بات ہے، تو اگر اس میں وہ وصیت جس نے سنی ہے، جو گواہ ہے، وہ اس کے اندر کریکشن کر دیتا ہے اور وہ بتائے بغیر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ غفور، اس پہ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. یہ 3 احکامات بڑی اہمیت کے حامل احکامات ہیں. یہ آیت البر، نیکی کی تعریف کہ نیکی ہوتی کیا ہے، کہ اس میں عقائد بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، اس میں ایمانیات کو بھی اللہ نے ذکر کیا، معاملات کو بھی، اخلاقیات کو بھی، عبادات کو بھی. یعنی عقائد اور ایمانیات ایک ہی چیز ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں اور عبادات ہیں. تو یعنی دین اسلام یہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور ان 4 چیزوں کی فکر کرنا، ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا بحیثیت مسلمان ہم پہ لازم ہے. دوسری چیز قصاص، اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاکہ معاشرے کے اندر ایک امن، سکون اور سلامتی کی کیفیت، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی جان، لوگوں کے مال وہ محفوظ ہوں اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ ہو اور جو مال ہے وہ بھی محفوظ ہو اور جان بھی محفوظ ہو. اور تیسری چیز جو ہے وہ وصیت کا حکم ہے، اور وصیت کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آخر میں ایک اہم اعلان ہے اسلامک کلچرل سینٹر ناروے کے ارکان کے لیے کہ آج رات انشاءاللہ ایک اہم اجتماع ارکان ہوگا آن لائن، اور اس کے میسیجز واٹس ایپ اور ای میل کیے جا چکے ہیں. تو تمام ارکان سے التماس ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کو اس انداز میں ترتیب دیں کہ تاکہ وہ بر وقت اور پورے وقت کے لیے اس پروگرام کے اندر شریک ہو سکیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا رب العالمین. اما بعد یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. الہ العالمین ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے حاضرین سننے والے جتنے لوگ ان کے اعزاء و اقرباء اس دنیا سے رخصت ہوئے، الہ العالمین سب کی درجات کو بلند فرما، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ذہنی، مالی، معاشرتی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اطمینان قلب عطا فرما، سکون قلب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔